صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکار پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، عہدے پر بحالی اور ترقی کے وظائف۔ بعض اوقات مختلف جگہ پر لوگ جابس کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ہیں، سیمی گورنمنٹس ہیں، نان گورنمنٹس جابس ہیں، تو اپنے عہدے سے بعض اوقات معطل بھی ہو جاتے ہیں، سسپینڈ بھی ہو جاتے ہیں، تو دوبارہ عہدے پر بحالی کے لیے، اور خصوصاً اس وقت جب ان کا کوئی قصور بھی نہ ہو، اور ترقی پانے کے لیے چند ایک وظائف میں عرض کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا عہدے پر بحالی اور ترقی کا وظیفہ، جو شخص اپنے عہدے سے ناجائز طور پر معزول کر دیا گیا ہو، وہ 7 دن مسلسل روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یہ پڑھے۔ 7 مسلسل روزے، 7 دن روزانہ یہ 1000 مرتبہ پڑھنا، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنے عہدے پر دوبارہ بحالی عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر کسی کی جاب چلی گئی ہے اور بلا وجہ چلی گئی ہے ناجائز طور پر، تو جب وہ یہ وظیفہ کرے گا، 7 دن روزے رکھے، یا اللہ یا کبیرو یہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی کھوئی ہوئی جاب جو ہے وہ دوبارہ اس کو عطا فرما دے گا۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ عہدے پر بحالی اور ترقی کا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو عہدے سے معزول کر دیا جائے اور وہ اس عہدے پر دوبارہ بحالی کا خواہش مند ہو، تو اسے چاہیے کہ سورۃ الطارق، یہ 30ویں پارے میں اس کی آیت مبارکہ 8، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، سورۃ الطارق آیت مبارکہ 8، اس کو 41 دن بلا ناغہ، یعنی کوئی ناغہ درمیان میں نہ ہو، 101 مرتبہ پڑھے، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھے۔ شرط یہ ہے کہ جب یہ 41 دن پڑھے اس میں ناغہ نہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ عہدے پر بحالی عطا فرما دے گا۔ تیسرا وظیفہ عہدے پر بحالی اور ترقی کا، وہ یہ ہے کہ جس شخص کی نوکری چلی گئی ہو، چھوٹ گئی ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ دوبارہ اپنی جاب پر، نوکری پر بحال ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ مسلسل 3 روزے رکھے اور صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد 10,000 مرتبہ یا اللہ یا رزاق پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ یا درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ اسی مہینے اسی جگہ یا اس جگہ سے بہتر نوکری ملے گی۔ یعنی کسی کی نوکری چلی گئی ہے، دوبارہ وہ اس پر بحالی چاہتا ہے، حتیٰ کہ یہ وظیفہ اگر کوئی نئی جاب بھی حاصل کرنا چاہتا تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ 3 مسلسل روزے، نفلی روزے رکھے جائیں اور فجر کی نماز کے بعد 10,000 مرتبہ یا اللہ یا رزاق یہ پڑھا جائے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، تو انشاءاللہ اسی مہینے اگر تو نوکری چلی گئی ہے تو اسی جگہ پر، یا نئی نوکری بھی چاہتا ہے، یا نوکری چلی گئی ہے تو اس سے اچھی جگہ پر نوکری مل جائے گی۔ یعنی جاب کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، اس پر ضرور آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی پہلے والی جاب عطا فرمائے گا، یہ پہلے سے اچھی جاب عطا فرمائے گا، یا جو نئی جاب کی تلاش میں انہیں بھی بہترین اللہ تعالی روزگار عطا فرمائے گا، جاب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ یا اللہ یا رزاق اور نفلی روزے یا دیگر جو وظائف میں نے بیان کیے ہیں، یہ رزق میں برکت کے لیے ہر بندہ مومن، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ تو یوں یہ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالی ڈھیروں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ وتعالی کے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں ایک عظیم ہستی، ایک عظیم نام، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بڑے پیارے اور لاڈلے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں،
سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور آپ کا سلسلہ نسب دیکھا جائے تو موسیٰ بن عمران بن قاہث بن عازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، یعنی ان عظیم ہستیوں خصوصاً سیدنا یعقوب، سیدنا اسحاق، سیدنا ابراہیم علیہم السلام ان کی اولاد اطہار میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر آپ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور خصوصاً سورہ طٰہٰ میں، سورۃ الشعراء میں، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں بھی آپ کے تذکار پاک موجود ہیں۔ جا بجا مختلف صورتوں میں، مختلف پاروں میں آپ کے تذکرے موجود ہیں۔ ان میں سے مختصراً آپ کا ذکر پاک ایک جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں بھی ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمائیے کہ بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پسندیدہ یعنی محبوب چنے ہوئے اور رسول اور نبی تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو رسالت و نبوت دونوں اعزاز سے نوازا تھا۔ چونکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، تو ان 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے 313 وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ اگرچہ سبھی انبیاء کرام بھی بڑی عظمت اور شان والے ہیں، لیکن 313 جو ہیں وہ عظیم ہستیاں ایسی ہیں کہ جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں۔ یعنی یہ جو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول جہاں رسول ہوتا ہے وہاں نبی بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یعنی رسول اعظام جو ہیں ان کا مقام پھر مزید بلند تر ہے، جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے اس کا ذکر کیا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بہرحال پہلے عام مخلوق، پھر اولیاء کرام، پھر نبی، پھر رسول، اور پھر رسولوں سے بھی اعلیٰ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال 313 رسول اعظام ہیں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور پھر ان رسول اعظام علیہم السلام میں سے بھی چند ایسے رسول اعظام ہیں جو اولو العزم رسول اعظام علیہم السلام ہیں، یعنی جن کی اللہ کی بارگاہ میں جن کا مقام و مرتبہ اور بلند ہے، جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور خصوصاً سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ہیں، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سردار ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسول اعظام علیہم السلام میں شامل ہیں۔ کلیم اللہ آپ کا یہ لقب ہے، کلیم اللہ کا معنی ہے اللہ سے ہم کلام ہونے والے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں، آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کیا شب معراج اور ہم کلام بھی ہوئے، لیکن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم بڑی عظمت اور شان والی ہستی کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے ہم کلام ہوئے اور کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، آپ کا خاندانی پس منظر چونکہ آپ آل ابراہیم میں سے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے جو یہودا ہیں، یہ ان سے یہودی بھی نسبت رکھتے ہیں، یعنی یہودی کہلاتے ہیں انہی کے نام کی وجہ سے، اور انہی کی نسل میں سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نسل پاک سے، اور بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تذکار پاک قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا موجود ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو مزید تفصیل سے پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو سورۃ البقرہ پہلے پارے میں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تذکار پاک ہیں وہ پڑھیے، اس کے بعد پھر
سورہ مریم میں بھی ہیں، سورہ طٰہٰ میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع سے ہی ذکر شروع ہو جاتا ہے، پھر سورۃ الشعراء میں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر 20ویں پارے میں جو 20ویں پارے کی دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی غالباً سورۃ القصص، اس سورہ قصص میں بھی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شروع ہی سے تذکرہ پاک شروع ہو جاتا ہے، تو بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ انہی کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد جو ہیں ان کا نام عمران ہے، موسیٰ بن عمران آپ ہیں۔ آپ کے عہد مبارکہ میں، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے، جو مصر پر حاکم تھا فرعون، اور فرعون جو ہے یہ لقب تھا حاکم کا اس وقت، حکمرانوں کا، اور کئی فراعین گزرے۔ بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے اور آپ کے عہد مبارکہ میں جو مصر کا حکمران فرعون تھا، اس کے کاہنوں نے، نجومیوں نے، مختلف لوگوں نے اس کے دربار میں جو موجود تھے انہوں نے بتایا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں ہم نے، اس سے پہلے کتابوں میں، تورات تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہی کو تباہ کرے گا، اس کی دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ تو فرعون کو یہ جب بات بتائی گئی تو اس نے پھر یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ فرعون نے کہا کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کو ذبح کر دو، قتل کر دیا کرو، بنی اسرائیل میں جو بیٹے پیدا ہوں، ویستحیی نساءہم، اور جو بیٹیاں پیدا ہوں ان کو زندہ رکھو۔ تو اس کے حکم کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ جو بیٹے پیدا ہوتے بنی اسرائیل میں ان کو قتل کر دیا جاتا، اور جو بیٹیاں پیدا ہوتیں انہیں زندہ رکھا جاتا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو چونکہ قرآن کریم میں اس کا مکمل ذکر موجود ہے، تذکرہ موجود ہے، سورہ قصص میں خاص طور پہ موجود ہے کہ فراعین جو تھے، جو مصر کے فرعون تھے، یکے بعد دیگرے، انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو، حالانکہ یہ نبیوں کی نسل میں سے تھی، ان کو اپنا غلام بنا لیا، اپنے معمولی کاموں کے لیے ان کو منتخب کر لیا، اور غلام بنایا تو جب غلام بنا لیا تو انہیں پھر مختلف کام جو ہے ان کے ذمے، ان کے سپرد کر دیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم بنی اسرائیل کو، اور چونکہ انبیاء کرام کی اولاد میں سے تھے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو عزت اور شرف سے نوازا تھا، لیکن فراعین مصر نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور غلام بنا کر ان پر ظلم و ستم کے بازار گرم کیا، بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو تشریف آوری ہوئی، جہاں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی توحید کا پیغام کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہیں پر اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کرواتے، وہیں پر ایک مقصد یہ بھی تھا جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ ہم کمزوروں کو، کیونکہ یہ کمزور ہو چکے تھے بنی اسرائیل، ان کو دبا دیا گیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہم زمین میں وارث بنانے والے ہیں۔ اس دور میں وراثت عطا فرمانی تھی، زمین کی حکومت عطا فرمانی تھی، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی تھی، پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، بادشاہت عطا فرمائی گئی۔ تو اس وعدے کی تکمیل کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ اب چونکہ وہ بچے ہر سال قتل کر دیے جاتے، تو بچے بنی اسرائیل کے قتل ہو رہے تھے، اب اندیشہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر تو ہم لڑکوں کو قتل کرتے جائیں گے تو پھر نئی نسل میں لڑکے نہیں ہوں گے، مرد نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ تو پھر فرعون نے یہ حکم دیا کہ 1 سال بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیا جائے بنی اسرائیل کے جو لڑکے ہیں، اور 1 سال زندہ رکھا جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بیٹوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی جس سال لڑکوں کو قتل کیا جانا تھا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ، انہیں اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال دیں اور دریا میں چھوڑ دیں، ہم اس کے نگہبان ہیں اور ہم اس کو واپس بھی لوٹائیں گے۔ اور ان کی والدہ کو یہ الہام ہوا کہ ہم ان کو اللہ کا نبی بھی، یعنی نبوت بھی عطا فرمائیں گے۔ نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ بتا دیا کہ یہ نبوت کا اظہار بھی فرمائیں گے،
تو یوں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جو ہیں انہیں تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، انہوں نے ان کو صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل جو ہے اس میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے یہ صندوق گزرتا ہوا فرعون کے گھر کے قریب سے جب گزرا تو فرعون کی جو بیوی ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، یہ مسلمان تھیں، یہ ایک اللہ واحد لا شریک پر ایمان لانے والی تھیں۔ انہوں نے وہ صندوق، ان کی لونڈیوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا تو وہ اپنے پاس منگوا لیا۔ کھولا گیا تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس صندوق میں موجود ہیں۔ آپ کا رخ زیبا، وہ انوارات جو اللہ کے نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ دیکھے تو قرآن پاک کے الفاظ میں یوں ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرۃ عین لی ولک، فرعون سے کہا، سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا نے جو فرعون کی بیوی ہیں، کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے۔ معذرت ناظرین، اس موقع پر فرعون نے یہ کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتے ہیں، میری نہیں۔ بہرحال آگے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہمارے لیے فائدے کا باعث ہوں۔ تو یوں اس موقع پر سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پرورش اور تربیت کی جو ذمہ داری اللہ کی یہ حکمت تھی وہ فرعون ہی کے گھر میں ہونے لگی۔ اور پھر دودھ پلانے کے لیے دایا کا انتخاب کیا گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہ پیتے، آپ کی والدہ بھی دایا کے طور پر تشریف لائیں، تو جب انہوں نے دودھ پلانا آپ کو شروع کیا، اپنے سینے سے لگایا تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی پرورش کا انتظام فرمایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بڑے ہوئے تو نبوت کا آپ نے اظہار فرمایا، آپ نے اسلام کی، توحید کی، رسالت کی دعوت جو ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرعون کو دی، اس نے انکار کیا۔ اور پھر وہ جادوگروں کا معاملہ ہوا، جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو عصا ہے وہ اژدہا بن گیا، ان کی رسیوں کو جو سانپ بنے ہوئے تھے ان کو کھا لیا، تو وہ پکار اٹھے کہ یہ جادو نہیں ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، وہ کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بھی رب ہیں۔ تو یوں جو جادوگر تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزات عطا کیے گئے ہیں، تو وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد پھر فرعون نے مزید بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے بازار گرم رکھے۔ اسی حالت میں پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مزید معجزات بھی عطا فرمائے گئے، 12 چشمے جاری کیے گئے بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کے لیے، 12 خاندانوں کے لیے، من و سلوہ کا نزول ہوا، اللہ کی تمام نعمتیں بنی اسرائیل پر نازل کی گئیں، اتاری گئیں، لیکن بنی اسرائیل جو ہے ہر موقع پر ان نعمتوں کے باوجود حجتیں اور اپنی دلیلیں پیش کیا کرتے۔ بہرحال سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس قوم بنی اسرائیل کے ساتھ چلتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے اور ان کی جو توبہ ہے وہ بھی قبول کرواتے رہے۔ تو بعد میں جب فرعون نے ان کو معاذ اللہ اپنی طرف سے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے حکم کے مطابق سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہیں دریائے نیل آپ نے عبور کیا، دریائے نیل نے راستہ دیا، اللہ کے حکم کے مطابق آپ دوسری جانب تشریف لے گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ یہ تو راستہ بن گیا، تو وہ سمجھے کہ ہم بھی اس میں سے گزر جائیں گے، وہ بھی اس راستے کی جانب چلے۔ تو جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو پانی کے درمیان میں سے راستہ نکالا تھا اس پانی کو دوبارہ آپس میں ملا دیا، یوں فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ غرق ہو گیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے فرعون جو ہے وہ آج بھی عبرت کا نشان بن گیا۔ اس کی لاش جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مصر میں موجود ہے، وہ جو کیمیکلز وغیرہ لگائے گئے ہنوت کر کے رکھی گئی تھی۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو حق کا ساتھ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس پر آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان آزمائشوں اور تکلیفوں کو جب وہ برداشت کر لیتا ہے تو پھر بالآخر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس تنگی کے بعد، ان پریشانیوں کے بعد پھر اسے آسانی کے راستے یوں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو آج بھی ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم دین اسلام پر مکمل طور پر کاربند رہیں، ہم حق کا ساتھ دیں، باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، کسی مصلحت کو اپنے مد نظر نہ رکھیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی پریشانیاں آئیں، تکلیف اور آزمائش آئیں تو ان میں پورا اتریں۔ جب پورا اتریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور خصوصاً آخرت میں ہمیں اس کا خاص اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ دنیا تو ہے ہی آزمائشوں
کے لیے آزمائشیں اس دنیا میں آتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ سارا ہر زمانے کے ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مکمل طور پر ثابت قدم ہو جائیں اور حق کا ساتھ دیں، باطل کو للکاریں، باطل کے خلاف ایک ہو جائیں، اور باطل کے سامنے کسی قسم کی ہم کمزوری نہ دکھائیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں ہی کا حامی و ناصر ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمارے جو کل کے لسنرز ہیں ان کے سوالات کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے لسنر ہیں فیصل آباد سے، اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ خواتین اپنے جو ماہانہ دن ہیں ان میں قرآن پاک کی زبانی یا تلاوت کر سکتی ہیں یا زبانی کوئی صورت پڑھ سکتی ہیں، سورہ یاسین وغیرہ؟ جی جو خواتین کے ماہانہ دن ہوتے ہیں ان میں قرآن مجید دیکھ کر یا زبانی یہ پڑھنا حرام ہے۔ ہاں، ان کے علاوہ دیگر اذکار یا درود پاک وغیرہ وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے وہ دیکھ کر ہو یا زبانی ہو، یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے نجف کالونی سے اکرام الحق صاحب ہیں۔ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں یہ نعت سنا دیں کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ جی اس کو انشاءاللہ ہم کسی پروگرام کا یا اپنی ہماری نشریات جس میں نعتیں شامل ہوتی ہیں اس میں شامل کریں گے۔ آپ ہماری نشریات سماعت فرماتے رہیں۔ سدرا صاحبہ ہیں، کہتی ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا چنیوٹ سے منصب صاحب ہیں، سلام کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم سن رہے ہیں، شکریہ آپ کا۔ محمد عارف صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر ماں اپنی بیٹی کے لیے، ماں کا دل اپنی بیٹی کے لیے دکھی ہو اور وہ بد دعا اس کے دل سے نکل جائے تو پھر بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے کیا حکم ہے کہ انہیں معافی مانگنی پڑے گی؟ جی بالکل، پہلی تو بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ کوشش کی جائے کہ اچھا سلوک کیا جائے، یہی حکم ہے۔ اف تک بھی نہ کہا جائے، یہ قرآن کا اللہ کا حکم ہے۔ اگر بحیثیت انسان کوئی کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو فوراً والدین سے، ماں سے، باپ سے معافی مانگ لی جائے۔ آپ چھوٹے ہیں، چھوٹے ہی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگیں، اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ والدین کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ جی ضرور معافی مانگنی چاہیے، آپ معافی مانگ لیں، یہ بہتر ہے، دین و دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں محمد آصف صاحب نے فیصل آباد سے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ فیصل نویز صاحب ہیں بھوانہ سے، غالباً ضلع چنیوٹ ہے اس کا، بھوانہ سے انہوں نے جوائن کیا، کہا السلام علیکم اور گڈ مارننگ، ویری نائس شو۔ جی شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ایک لسنر ہیں رخسانہ صاحبہ فیصل آباد سے، کہتی ہیں کہ تنگ دستی کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ جی تنگ دستی کے لیے یا اللہ یا رزاق یہ پڑھیں روزانہ 10,000 مرتبہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھیں 100 مرتبہ۔ اگر کسی دن رہ جائے تو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں مبشر علی صاحب جڑا والا سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سر رات کو کام پر جاتا ہوں، یعنی نائٹ ڈیوٹی ہے ان کی، اور صبح کے وقت تہجد ادا کر سکتا ہوں کیا؟ جی بالکل، جو اس طرح رات کے جاب کر رہے ہیں ان کے لیے، چونکہ وہ سو نہیں سکتے، اپنی جاب اور کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ تہجد کے وقت تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے عام طور پہ تہجد کے لیے سونا یہ زیادہ بہتر ہے، ضروری ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے مظہر مصطفیٰ صاحب ہیں چک جمرہ سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو مرد بچوں کو کتنا عرصہ خرچ دے گا اسلام کے مطابق؟ جی عورت کو یعنی بیوی کو طلاق دے دی تو جب تک عدت اس کی پوری نہیں ہوتی اس وقت تک اس
جس بیوی کو طلاق دیا اس کا نان و نفقہ شوہر ہی کے ذمے ہے، بچوں کا جو نان و نفقہ ہے، ان کی خوراک، ان کی رہائش، ان کی تعلیم و تربیت، لباس وغیرہ ضروریات زندگی، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے، ان کی شادی نہیں کر دیتے، اس وقت تک والد کے ذمے ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ مظہر صاحب آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا اس کا یہ جواب ہے کہ آپ یہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ محمد آصف فقیر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو خوشحالیاں عطا فرمائے۔ عمران صاحب ہیں عمران پور بنا غالباً 505 گاف بیس مکوانہ سے، اور نظر کی کمزوری کا علاج پوچھا ہے۔ یا نورو، اللہ کا اسم مبارکہ یا نورو، روزانہ 500 مرتبہ فجر کے بعد پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو اشراق کے نوافل پڑھ کے اشراق کے نوافل کے بعد پڑھ لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ حسیب سیال صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور سونیا یاسر صاحب ہیں فیصل آباد سے، اسی طرح فاروق صاحب ہیں، عمر فاروق صاحب گٹ والا سے ہیں، اور مریم صاحب ہیں شور کوٹ سے، دیگر ہمارے لسنر ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، عبد المجید صاحب ہیں، اور تمام لسنر، غلام عباس صاحب ہیں، دیگر لسنرز، آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں انشاءاللہ کل ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ کل آپ کے سوالات کے جوابات کل کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو دے دیے جائیں گے۔ آپ پروگرام یاد الہی سماعت کرتے رہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى